جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر اسے پتہ نہ چلے گا یہ اللہ کے خوف میں ایسا مصروف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ابھی اس سے پہلے یہی آیت سنی آپ نے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کا فرمان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ اب اتنے بڑے مجمع میں اگر آپ سے کہا جائے کون کون اللہ سے ڈرتا ہے، بولو، سب کے ہاتھ اٹھیں گے کہ نہیں؟ اچھا میں ہاتھ اٹھوا لیتا ہوں، بتاؤ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بندہ دنیاوی لہو و لعب میں لگا ہوا ہے، دنیاوی کاموں میں مست ہے، کھیل کود میں لگا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، فوراً گیا، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے اپنے خوف کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ خوف جانتے ہیں کیا ہے؟ خوف کا مطلب بھی ڈر۔ بندے نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو اے نوجوانوں، آج تم جگہ جگہ جاتے ہو، پیروں کی بارگاہ میں کہتے ہو کہ اے پیر صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، عالم صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، امام صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ امام کی دعا قبول ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پیر کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ عالم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو۔ کبھی جا کر اپنے ماں باپ سے کہو کہ ماں باپ ہمارے حق میں آپ دعا کر دیجئے، تو خدا کی قسم اگر تمہاری بوڑھی ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا تو یاد رکھنا سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں مگر اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے امتیوں کے لیے نبی کی دعا ہے، نہ نبی کی دعا رد ہوتی ہے اور نہ ماں باپ کی دعا رد ہوتی ہے۔ بندہ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیجئے کہ پروردگار عالم اپنے خوف کا ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ احکم الحاکمین میں رب کعبہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی، اے پروردگار اس بندے کو اپنے خوف کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ جیسے ہی یہ دعا کی تو رب نے فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ میرے خوف کا ایک ذرہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا، مگر چونکہ تم نے دعا کی ہے تو تمہاری دعا رد نہ ہوگی، بلکہ میں اپنے خوف کے ایک ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر اپنا خوف اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کئی مہینے کے بعد جب اسی راستے سے واپس آ رہے ہیں، دیکھا وہی بندہ ہے جو دنیاوی مشاغل میں مصروف تھا، دنیا داری میں لگا تھا، کھیل کود میں لگا تھا، مگر اب انداز نرالا ہے، اب اس کا طریقہ الگ ہے، نہ وہ کھیل رہا ہے، نہ کود رہا ہے، نہ ہنسی
مذاق کر رہا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اٹھائے ہے اور آنکھیں اوپر ہے، چہرہ اوپر ہے، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی صدائے بلند کر رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا تو پکار کر کہا السلام علیکم، اس نے کوئی جواب نہ دیا، دوبارہ سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، دوبارہ سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے پروردگار، یہ وہی بندہ تو ہے جو دنیاوی کھیل کود میں لگا تھا، میں نے دعا کی تھی، آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ نہ اسے اپنا ہوش ہے، نہ دنیا کا ہوش ہے، نہ کسی جانب دیکھ رہا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف ہے، تیرا نام پکار رہا ہے، کیا ہو گیا؟ بارگاہ رب سے جواب ملا، اے میرے نبی عیسیٰ، تمہاری دعا کے صدقے میں نے اسے اپنے خوف کے ایک ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر اپنا خوف عطا کر دیا ہے، تو اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر اسے پتہ نہ چلے گا یہ اللہ کے خوف میں ایسا مصروف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کھیل کود میں لگے رہو، خوف وہ ہے تمہارا قدم اٹھے اللہ کا خوف رہے، تمہارا ہاتھ اٹھے اللہ کا خوف رہے، تمہاری نظر اٹھے اللہ کا خوف رہے، تمہاری زبان کھلے اللہ کا خوف رہے۔ تو یہ خوف کیسے رہے گا؟ تمہارا قدم خلاف شرع نہ جائے تو سمجھ لو خوف الہی تمہارے دل کے اندر ہے، تمہاری نظر خلاف شرع نہ اٹھے سمجھ لو تمہارے دل میں خوف خدا ہے، تمہارا ہاتھ خلاف شرع غریبوں کا حق چھیننے میں نہ لگے سمجھ لو تمہارے دل میں خوف ہے، اللہ کے فرمان پر تمہارا عمل ہو تمہارے دل میں خوف ہے، جس رات بھر جاگ کر فجر کی نماز ادا کرو سمجھ لو تمہارے دل میں خوف الہی ہے، اور اگر تم نے رات بھر جاگ کر نماز قضا کر دی تو یہ خوف نہیں ہے، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ اگر جاگے ہو تو یاد رکھو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو تاکہ نبی بھی خوش ہو جائے اور خدا بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت کتنا بچا ہے؟ نماز کو بہت زیادہ وقت نہیں ہے، یاد رکھو آپ سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، چاہے ہمارے صدر ہو، سیکریٹری ہو، کمیٹی ہو یا آپ ہو، ہم ہو، کوئی بھی ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جلسہ کیا تھا کہ نہیں، قیامت میں یہ نہ پوچھا جائے گا سید صاحب کو بلایا تھا کہ نہیں، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا نبی کی نعتیں سنی تھی کہ نہیں، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا